السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مشتاق علی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو وضو کرنے کا پورا مکمل طریقہ بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاص چیز اور بتانے والا ہوں جس سے آپ لوگوں کو سردی کے اندر وضو کرنے میں پیر دھونے سے راحت ملے گی، چھٹکارا ملے گا۔ کیونکہ وضو کے اندر پیر میں ہی زیادہ دقت آتی ہے۔ وضو کرنے کے اندر آدمی شوز پہنے ہوتا ہے، ساکس پہنے ہوتا ہے، یعنی جوتے اور موزے پہنے ہوتا ہے، تو ساکس اتارو پھر وضو بناؤ، اس کے بعد پھر پہن لو۔ سردی کے اندر آدمی پہنتا ہی ہے۔ پھر اگلی نماز کا وقت آتا ہے تو آدمی پھر وہی پریکٹس بار بار کرنی پڑتی ہے کہ ساکس اتارو پھر پیر دو۔ تو اس چیز سے آپ کو راحت ملنے والی ہے، چھٹی ملنے والی ہے۔ اب آپ کو جب بھی وضو بناؤ گے پیر نہیں دھونے پڑیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو استعمال کیا ہے۔ دیکھیے، وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ ہم پہلے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ فرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے، کمپلسری ہے، لازمی ہے۔ ان کے بغیر ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ ان کو تو ہمیں دھونا ہی ہے۔ دیکھیے، ہم وضو کس طرح کریں گے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے، پھر 3 مرتبہ کلی کریں گے، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ یہ اصل میں ہر اعضاء کو 3 بار ہی کیوں؟ اصل میں وہ اس لیے ہے، شریعت نے اس لیے اس چیزوں کو بتایا ہے، کیونکہ 3 بار جب ہم کسی چیز کو دھوئیں گے تو وہ بالکل واش ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، کوئی کمی نہیں رہتی۔ اگر ہم ایک بار دھوئیں تو ہو سکتا ہے ایک بار دھونے میں ہمارا کوئی حصہ سوکھا رہ جائے، صحیح سے دھلے نہیں، ہاتھ صحیح سے دھلے نہیں، کٹانو باقی رہ جائے۔ لیکن 3 بار کافی مرتبہ ہو جاتا ہے کہ جب 3 بار ہم دھو لیں گے ہاتھ کو بار بار تو پورا کمپلیٹ صاف ہو جائے گا اور واش ہو جائے گا۔ گھروں کے اندر بھی ہم کپڑے دھوتے ہیں یا کوئی اور چیز دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں تو 3 بار دھوتے ہیں، کیونکہ 3 بار کے اندر وہ چیز پاک ہو جاتی ہے اور پوری واش ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ اب فرض کی باری ہے۔ یہ سنت تھی، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ 3 چیزیں 3 مرتبہ سنت تھی۔ اب ہمارا فرض نمبر 1 ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ کیسے دھوئیں گے، کتنا دھوئیں گے، لمبائی میں کتنا دھوئیں گے، چوڑائی میں کتنا دھوئیں گے، یعنی کتنا چہرہ ہم کو کور کرنا ہے دھونے کے اندر۔ دیکھیے، لینتھ کے اندر، لمبائی کے اندر پیشانی کے جو بال ہے، جو اس کی حد ہے وہ پیشانی کے بال ہے۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھوڑی کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے نیچے تک، یہاں گردن تک نہیں دھونا ہے، صرف ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی آدمی اتنی دھو لے، اور چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ تو یہ پورا حصہ یوں کر کے یہ کور ہو جائے گا۔ ہم اتنا ہی دھوتے ہیں اور اتنا ہی دھونا ضروری ہے اور فرض ہے۔ دوسرا فرض ہمارا ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کونی تک اور دوسرا ہوتا ہے کونیوں سمیت۔ کونی تک تو آدمی یہاں تک دھو لے، کونیوں سمیت ہوتا ہے یہ پورا، یعنی کونی پوری کورڈ ہو جائے گی، کونی پوری اندر آ جائے گی، تو یہاں تک دھونا ہے پورا ہاتھ۔ کونیوں تک دھوئے گا آدمی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پورا ہاتھ دھلے نہ دھلے، کونیوں سمیت دھونا ہے، کونیوں تک نہیں دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح یعنی کہ جس طریقے سے ہم روٹی کے 4 حصے کرتے ہیں، 4 ٹکڑے کرتے ہیں برابر، تو ایک حصہ جو ہوتا ہے چوتھائی حصہ، تو وہی چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، یعنی سر کے 4 حصے کیے جائے تو ایک حصہ اتنا سا آتا ہے، تو اتنا سا آدمی اگر ہاتھ گیلے کر کے اور یوں کر کے اگر اتنا پھیر لے تو اس کا فرض مکمل ہو جائے گا۔ اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، وہ زیادہ بڑھیا ہے، کیونکہ سنت کے ساتھ وضو بناتے ہیں تو اس میں ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ گردن کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو اب باری آتی ہے چوتھے والے فرض کی، جو دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، یعنی کہ ٹخنوں تک نہیں دھونا ہے، ٹخنوں سمیت، ٹخنوں کے اوپر تک دھونا ہے۔ دیکھیے، وہ خاص عمل خفین ہے، یعنی کہ لیدر ساکس، یعنی چمڑے کے موزے۔ یہ آپ کو مل جائے گی، جہاں دینی چیزیں ملتی ہے، کتابیں، ٹوپی وغیرہ، وہاں پر یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا آسانی سے۔ آج کل تو آن لائن بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو خفین بہت اچھی چیز ہے، آپ اس کو منگا لیجئے اور یوز کریے، کیونکہ سردی سے بھی آپ کو راحت ملے گی، آپ کے پیر گرم رہیں گے، اور بہت سارے لوگوں کی تو سردی کے اندر انگلیاں سوج جاتی ہے، پیر ایڑیاں پھٹ جاتی ہے، تو اس خفین کے پہننے سے آپ کی ایڑیاں بھی نہیں پھٹیں گی، آپ کے پیر بھی گرم رہیں گے اور
انگلیاں بھی نہیں سوجے گی، اور دوسری چیز وضو کے اندر آپ کو پیر بھی دھونے نہیں پڑیں گے۔ دیکھیے اس کے پہننے کا طریقہ اور یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب بھی آپ اس کو پہنیں گے وضو کر کے، اس کے بعد جب آپ کا پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا، 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے میں جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا، اس وقت سے وہ ٹائمنگ شروع ہوگی۔ یعنی کہ سپوز کرو آپ نے فجر میں وضو بنایا اور اس کو پہن لیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ کا وضو کب ٹوٹتا ہے؟ 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد۔ سپوز کریے آپ 9 بجے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، تو یہاں سے آپ کی ٹائمنگ شروع ہوگی، اگلے دن 9 بجے تک آپ اس کو فین کو پہنے رہیں، اور تب تک آپ پیر نہیں دھوئیں۔ آپ جب بھی وضو بنائیں صرف چہرہ دھوئیں، تو کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں اور چوتھائی سے کا مسح کریں، دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے اور خف کے اوپر پھیر لیں، یوں ہلکا سا آگے سے اور پیچھے تک پورا پھیر لیں، اوپر پورے خف کے اوپر کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اوپر آپ گیلا ہاتھ کر کے پھیر لیں اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت یوزفل رہے گا۔ تو یہ تھا ہمارا خاص عمل جو آپ سردی کے اندر یوز میں لے سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور لوگوں کو بھی بتائیں، اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی معلوم چلے۔ اور جس بھائی کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہماری قرآن کی کلاس بھی چل رہی ہے، پلے لسٹ میں جا کر قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، بالکل بیسک سے، زیرو سے۔ اور جو بھائی قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ اپنے قرآن کو صحیح بھی کر سکتے ہیں، کچھ کمی بیشی رہی ہوگی تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ پوری بیسک سے لے کے اور ایڈوانس تک ہم نے قرآن سکھایا ہے، پوری گرامر کے ساتھ میں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔